سیاحت سے سفارت تک تلہیوں کا سفر، خوابوں کی وادی کشمیر، جہاں برف میں لپٹے پہاڑوں پر سورج کی کرنیں جب پڑتی ہیں تو لگتا ہے جیسے قدرت نے رنگوں کی ایک پوری غوث فضا زمین پر اتار دی ہو۔ یہاں کے جھرنے، دریا، سبزار اور بہتے چشمے کسی زمانے میں امن، محبت اور مہمان نوازی کی علامت ہوا کرتے تھے، لیکن آج وہی وادی بارود کی بو اور بندوقوں کی آواز سے گونج رہی ہے۔ 13 اپریل 2025 کا دن اس وادی کے لیے ایک اور سیاہ باب لکھ گیا۔ پہلگام، جو کبھی دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے جنت سمجھا جاتا تھا، وہاں معصوم سیاحوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ 27 جانیں اس کے لیے خون کی پینٹ چڑھ گئی اور 17 زخمی ہونے والوں میں کئی اور بچے بھی تھے جن کے آنکھوں میں کشمیر کا خواب سچے تھے، مگر ان خوابوں کو گولیوں نے ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس حملے کی ذمہ داری ایک نیا ابھرتا ہوا گروہ کشمیر ریزیلینس نے قبول کی۔ بھارت نے حسب روایت اس کا رخ پاکستان کی طرف موڑا۔ جیسے ہر بار کوئی واقعہ سرحد کے اس پار کسی سازش کا شاہستانہ ہو، پاکستان نے اس کی سختی سے تردید کی، مگر نتیجہ وہی نکلا جو ہمیشہ نکلتا ہے۔ سفارتی تعلقات کی معطلی، پانی کی تقسیم کا معاہدہ، انڈس واٹر ٹریٹوٹی معطل اور زمینی سرحدیں بند۔ یہ محض دو ممالک کے درمیان کشیدگی کا قصہ نہیں، یہ ایک قوم کے مستقبل، خطے کی امن اور انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے۔ کشمیر ایک بار پھر دو ایٹمی قوتوں کے بیچ چلتے ہوئے سلگنے لگا ہے، جہاں گولیوں کی گونج میں نہ انسانی آواز سنائی دیتی ہے اور نہ امن کی کوئی امید۔ سوال یہ ہے کہ کب تک کشمیر کے لوگ قربانی کا بکرا بنتے رہیں گے؟ کب تک سیاستدان اپنے اقتدار کی شطرنج پر انسانی جانوں کو مہرے بناتے رہیں گے؟ اور کب تک سیاحت، جو خوشحالی کا ذریعہ ہوا کرتی تھی، اب سفارتی تلہیوں کی علامت بن کر رہ جائے گی؟ اگر امن چاہتے ہیں تو حقیقت کا سامنا کیجیے۔ کشمیر نہ تو محض ایک جغرافیہ ہے اور نہ صرف ایک تنازع، یہ ایک زندہ انسانوں کی زمین ہے جن کی آنکھوں میں خواب، دل میں خوف، سینے میں امید کی چراغ اب بھی جل رہی ہے۔ امن کی راہیں جنگ سے نہیں، گفتگو، شنید، انصاف اور عوامی خواہشات کی پاسداری سے نکلتی ہیں۔ خوبصورتی دیگر وادی میں گونجتی گولیوں کی یہ بازگشت صرف پہاڑوں تک محدود نہ رہے گی، بلکہ خطے کی روح کو زخمی کر دے گی۔